اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مثال دے کر، دیکھو یہ جو اللہ کی کرسی ہے نا کتنی ہے جانتے ہو؟ 7 آسمان 7 زمین، کائنات کی یہ ساری وسعتیں اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی ہیں جیسے ایک بڑا سا چٹیل میدان ہے، اس میں سے ایک چھوٹا رنگ آپ ڈال دیں، ایک زنجیر کا حلقہ ڈال دیں، وہ جو زنجیر کا حلقہ ہے یہ آسمان ہے، زمین ہے، یہ پوری کائنات ہے، اور وہ جو چٹیل میدان ہے بڑا والا وہ اللہ کی کرسی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے مقابلہ کیا اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش میں، کہا کہ پھر مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایک بڑا سا چٹیل میدان ہے تا حد نگاہ کشادہ، تم اس میں ایک چھوٹی سی رنگ ڈال دو، وہ جو رنگ ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، اور وہ جو چٹیل میدان بڑا والا جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ یاد رکھو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سے بس ایک فرشتہ، وہ ایک فرشتہ اتنا ہے کہ بس اس کی کان کی للکی سے لے کر اس کے کندھے تک کی مسافت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 700 سال تک اگر کوئی تیز رفتار سواری کرتا جائے اس فرشتے کی کان کی للکی سے کندھے تک کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، اور عرش کو تھامے ہوئے یہ فرشتے ہیں۔ ذرا سوچیں یہ ان کی عظمت اتنی ہے، اتنے بڑے ہیں، اس پر جو مستوی ذات ہے عرش پر کتنی بڑی ذات ہوگی۔ ہمارا ذہن کام کرنا بند کر جائے گا اگر سوچنے بیٹھ جائیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عظمت کے ترانے گا رہا ہے، کائنات کا پتا پتا اللہ کی عظمت اللہ کی توحید کے گن گا رہا ہے۔ اگر ہماری کان سماعتیں ہماری مومنانہ ہو جائیں، ہم دل کے کانوں سے محسوس کر سکتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت میں مشغول ہے، اللہ کی عظمت کے احساس میں مشغول ہے۔ اللہ نے فرمایا بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ ان کے پاس بھی اللہ کی عظمت کا علم، ساری کائنات میں موجود چھوٹی چھوٹی مخلوقات کیوں نہ، بڑی سی بڑی مخلوقات کیوں نہ، ان کے پاس توحید کا شعور ہے، عظمت کا احساس ہے اللہ کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بادشاہی، شہنشاہی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، حقیقی سلطنت، حقیقی بادشاہت کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جب بادشاہت چھیننا چاہتا ہے، جس سے بادشاہت چھیننا چاہتا ہے چھین لیتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک سکے بادشاہت چھیننے سے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہی رب ہے جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دے دے حقیقی معنوں میں وہی عزت والا ہے، جس کو اللہ عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ ذلت دے دے، اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ سارے خیر بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں تو ہی داخل کرتا ہے، رات کو دن میں تو ہی داخل کرتا ہے، یعنی حالتوں کو بدلتا تو ہی ہے۔ دن لاتا تو ہی لاتا ہے، رات لاتا ہے تو ہی لاتا ہے، عروج اور زوال انسان کی زندگی میں تو ہی لاتا ہے اللہ۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اے اللہ مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو تو ہی نکالتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں امیدیں ختم ہو جائے وہاں سے امیدیں پیدا کرنے والا تو ہے۔ تیری ذات ایسی ہے جہاں سے سارے اسباب بند ہو جائیں وہاں سے اسباب پیدا کرنے والا تو ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میرے رب تو ایسی جگہ سے لوگوں کو جس کو چاہے روزی عطا کرتا ہے، بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج کے اس جمعہ میں اللہ کی عظمت کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے میرے دل میں اور پھر آپ تمام حضرات و خواتین کے دلوں میں اللہ کی حقیقی عظمت کو پیدا فرما دے، آمین۔ حضرات، وہ رب جس کی عظمت کو بولنے ہم جا رہے ہیں، وہ رب اس کائنات کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، کائنات کے پتے پتے کا خالق ہے، کائنات کے تنکے کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی اول ہے، اور ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، ایسا اول ہے کہ اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ وہی آخر ہے، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کائنات میں اسی کا حکم کار فرما ہے۔ پتا پتا بھی گر رہا ہے اس کی اجازت سے گر رہا ہے،
پتا بھی اگر حرکت کر رہا اس کی اجازت سے حرکت کر رہا ہے۔ وہ سورج کو لانے والا، سورج کو ڈبانے والا، چاند کو لانے والا، چاند کو ڈبانے والا، یوں سمجھیے اللہ نے کہا فعال لما یرید، وہ ذات ایسی ہے جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، کر دیتا ہے۔ ہم مخلوقات ایسے ہیں، چاہتے بہت کچھ ہیں، کر نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، بس چاہتا ہے لفظ کن کے ذریعے سے اس کو کر دیتا ہے۔ تو جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، تو نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ حضرات، اللہ کی ذات عظمتوں والی، اس کی صفات عظمتوں والی، اس کی کرسی عظمتوں والی، اس کا عرش عظمتوں والا، اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز عظمتوں والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ دیکھو، مخلوق کی عظمت سے خالق کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ مخلوق جب اتنی عظیم ہو، اس سے خالق کی عظمت سمجھ میں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مثال دے کر، دیکھو یہ جو اللہ کی کرسی ہے نا، کتنی ہے جانتے ہو؟ 7 آسمان، 7 زمین، کائنات کی یہ ساری وسعتیں اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی ہیں جیسے ایک بڑا سا چٹیل میدان ہے، تا حد نگاہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی، بڑا سا چٹیل میدان، اس میں سے ایک چھوٹا رنگ آپ ڈال دیں، ایک زنجیر کا حلقہ ڈال دیں، وہ جو زنجیر کا حلقہ ہے یہ آسمان ہے، زمین ہے، یہ پوری کائنات ہے، اور وہ جو چٹیل میدان ہے بڑا والا، وہ اللہ کی کرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے مقابلہ کیا اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش میں، کہا کہ پھر مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو ایک بڑا سا چٹیل میدان ہے تا حد نگاہ کشادہ، تم اس میں ایک چھوٹی سی رنگ ڈال دو، وہ جو رنگ ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، اور وہ جو چٹیل میدان بڑا والا جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ یاد رکھو، کون سوچ سکتا ہے؟ کس کا ذہن وہاں تک جا سکتا ہے؟ کس کا تصور اور کس کا خیال وہاں تک جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ایک چیز کی مجھے بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، ایک چیز مجھے بولنے کی اجازت دی گئی، وہ یہ ہے حملۃ العرش جو ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سے بس ایک فرشتہ، وہ ایک فرشتہ اتنا ہے کہ بس اس کی کان کی للکی سے لے کر اس کے کندھے تک کی مسافت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک نہیں، 2 نہیں، 700 سال تک اگر کوئی تیز رفتار سواری کرتا جائے اس فرشتے کی کان کی للکی سے کندھے تک کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، یہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، اور عرش کو تھامے ہوئے یہ فرشتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ ان کی عظمت اتنی ہے، اتنے بڑے ہیں، اس پر جو مستوی ذات ہے عرش پر کتنی بڑی ذات ہوگی۔ ہمارا ذہن کام کرنا بند کر جائے گا اگر سوچنے بیٹھ جائیں۔ ایسا بھی نہیں اگر اللہ عرش پر مستوی ہے تو عرش کا محتاج ہے، جیسے آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، کرسی کے محتاج ہیں آپ، کرسی ہٹا دیں گر جائیں گے آپ۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اس کی عظمت ایسی نہیں۔ اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن عرش کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، اللہ ایک مرتبہ عرش سے گر رہا تھا، نعوذ باللہ، عرش سے پھسل رہا تھا، پیر عبد القادر جیلانی آئے اور اللہ کے ہاتھ پکڑ کر اللہ کو بچا لیے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس وقت سے پیر عبد القادر جیلانی کو دستگیر بولتے ہیں۔ کیا مطلب دستگیر کا؟ ہاتھ پکڑ کر اٹھانے والا، بچانے والا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کی ذات اس سے عظیم ہے، یاد رکھیے۔ حضرات آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین کی جو ہیبت ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ جب آسمان میں کوئی کلام کرتا ہے، اللہ کوئی وحی کرتا ہے، جب اللہ وحی کرتا ہے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ہیبت اتنی ہوتی ہے، اللہ جب کلام کرتا ہے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کو ہوش آتا ہے جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار۔ اس کے بعد جن کو ہوش آتا ہے پہلے آسمان والے، دوسرے آسمان والے، ایسے کر کے سارے فرشتے ہوش میں آتے ہیں۔
اور کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے، تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ ہوش آنے کے بعد سارے فرشتے آپس میں پوچھیں گے، اس کے بعد کہا جائے گا قالوا الحق وهو العلی الکبیر، تمہارے رب نے حق فرمایا ہے، تمہارے رب نے جو بھی کہا حق فرمایا ہے، اور وہ رب بڑی عظمتوں والا ہے، بلند عظمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، انسانوں کی میجارٹی ایسی ہے آج اللہ کی عظمت سے ناآشنا ہے، نہیں معلوم ہے بھائی اللہ کون ہے، نہیں معلوم، اللہ کی معرفت نہیں معلوم، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا ویسی قدر نہیں کی ہے، اللہ کی ہم سے صحیح معنوں میں قدردانی نہیں ہو رہی ہے۔ اس آیت کو دیکھیں آپ، مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک یہودی عالم تھا، آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی کتاب میں ایک بات پڑھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ تمہارا رب قیامت کے دن آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ اس حال میں آئے گا کہ تمہارے رب کی ایک انگلی میں 7 آسمان ہوں گے، دوسری انگلی میں 7 زمین ہوں گے، تیسری انگلی میں دنیا میں جتنا پانی ہے، سمندر دریا، وہ سارا رہے گا، چوتھی انگلی میں دنیا میں موجود سارے درخت پتھر شجر حجر پہاڑ سب کچھ رہیں گے، اور 5ویں انگلی میں دنیا میں موجود ساری مخلوقات رہیں گی۔ اللہ اس حال میں آئے گا تمہارا۔ اللہ کے نبی جب یہ یہودی سے یہ بات سنے، آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام پوچھے اللہ کے نبی آپ کے مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے صحابہ، بات دراصل یہ ہے، یہ ایک یہودی ہے تو بے ایمان مگر بات ایمان کی کر رہا ہے تو بے عقیدہ مگر بات عقیدے کی کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، لوگوں نے اللہ کی حقیقی قدر نہیں کی، جیسے اللہ کو پہچاننا تھا ویسے لوگوں نے نہیں پہچانا۔ قیامت کے دن اللہ آئے گا، اس کے قبضے میں ساری زمین ہوگی، اس کے دانے ہاتھ میں سارے آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی یاد رکھیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عظمت کے ترانے گا رہا ہے، کائنات کا پتا پتا اللہ کی عظمت اللہ کی توحید کے گن گا رہا ہے۔ اگر ہماری کان سماعتیں ہماری مومنانہ ہو جائیں، ہم دل کے کانوں سے محسوس کر سکتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت میں مشغول ہے، اللہ کی عظمت کے احساس میں مشغول ہے۔ اللہ نے فرمایا بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، ان کے پاس بھی اللہ کی عظمت کا علم ہے۔ ساری کائنات میں موجود چھوٹی چھوٹی مخلوقات کیوں نہ، بڑی سی بڑی مخلوقات کیوں نہ، ان کے پاس توحید کا شعور ہے، عظمت کا احساس ہے اللہ کی۔ سورہ نمل پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے ہدہد کا اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ہدہد جب جا کر آیا ملکہ سبا کے پاس، سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر 2 شکایتیں اس نے کی تھی، 2 چیزیں اس کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ہدہد آ کر بے زبان جانور ہے، آ کر سلیمان علیہ السلام سے شکایت کرنے لگا، کیا کہا؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ پہلی بات جو ہضم نہیں ہوئی وہ یہ کہ ایک قوم ہے، قوم کا حکمران ایک عورت ہے، عورت قوم پر حاکم بنی بیٹھی ہے، یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ دوسری شکایت جو اس نے کی، اس کے دل کا احساس دیکھیں، اس چھوٹے سے پرندے کی اللہ کی عظمت اس کے پاس کتنی تھی وہ دیکھیں آپ۔ کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہا کہ میں نے اس قوم کو پایا ہے، یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی، سورج کو پرستش کر رہی، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، دنیا میں اور بھی جتنے بے زبان جانور ہیں اور بھی جتنے بے زبان مخلوقات ہیں، اگر ان کو زبان دے دی جائے وہ اللہ سے ہماری اور آپ کی شکایت کریں گے۔ کیا شکایت بھائی؟ اے انسان ذرا شرم کر، حیا کر، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں اللہ دے رہا ہے، آسمان اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا، زمین اللہ نے تیرے لیے بنائی، سجدہ کسی اور کا تو کر رہا ہے، عبادت کسی اور کی کر رہا ہے،
ماتھا ٹیک رہا ہے کسی اور کی درگاہوں پر جا کر، کسی اور کے پاس جا کر اپنی جبین نیاز خم کر رہا ہے، یہ سارے بے زبان جانور ہماری شکایت کریں گے اللہ سے۔ یاد رکھیں، نہ صرف یہ جو پرند ہے چرند ہے ان کے پاس ہی اللہ کی عظمت کا احساس نہیں، بلکہ دنیا میں موجود جمادات کے پاس بھی اللہ کی عظمت کا احساس۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، سورج ڈوب رہا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ذر بتاؤ یہ جو سورج ہے یہاں سے ڈوب کر کہاں جائے گا؟ ابو ذر نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ کے نبی نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اے ابو ذر یہ جو سورج ہے یہاں سے ڈوب کر اللہ کے عرش کے سائے میں جائے گا، جا کر سجدہ ریز ہو جائے گا اور دوسرے دن نکلنے کی اجازت مانگے گا۔ اللہ جب اجازت دے گا وہ نکل جائے گا مشرق سے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اور جس دن قیامت آنے والی ہوگی ویسے ہی حسب معمول کرے گا، سجدہ ریز ہوگا آ کر سورج بھی، اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ اجازت نہیں دے گا، کہے گا جس سمت سے آیا ہے اسی سمت لوٹ جا، یعنی آج تجھے مشرق سے نہیں مغرب سے نکلنا ہے، اور جس دن سورج مغرب سے نکل جائے وہ دن اس دنیا کا آخری دن ہے، وہاں سے دنیا ختم ہے، وہاں دنیا اب ختم ہوگی اور وہاں سے قیامت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چرند پرند کے پاس بھی اللہ کی عظمت کا احساس، جمادات کے پاس بھی اللہ کی عظمت کا احساس۔ اگر کسی کے پاس عظمت کا احساس نہیں ہے اللہ کی تو وہ انسان ہے، بس انسان بڑا ناقدرہ ہے اللہ کا، اللہ کے ساتھ بڑی غداری انسان کر رہا ہے۔ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی بھائی؟ کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا گردانتا ہے، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، مریم کو اللہ کی بیوی کہتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے یہ بات۔ اللہ بندوں کی گالیوں کو سن رہا ہے، پھر بھی برداشت کا مادہ اللہ کے پاس۔ اللہ صبر کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے اپنے بندوں کو، ان کو بھی نعمتیں دے رہا ہے جو اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، حالانکہ بات اتنی بڑی ہے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا اتنی بری بات ہے، آسمان پھٹ جائے یہ بات سن کر، زمین شق ہو جائے یہ بات سن کر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ بات سن کر، اللہ کے ساتھ انسان اتنی بڑی غداریاں کر رہا ہے میرے بھائی، اللہ کی عظمت سے نا آشنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، یاد کریں موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو یاد کریں۔ فرعون کو معلوم ہو گیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ ایسا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں میری سلطنت چلی جائے گی، میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اب فرعون کو ڈر لگا رہا، اب اس ڈر کی وجہ سے جتنے بچے مصر میں پیدا ہوتے تھے سارے بچوں کو مار دیتا۔ کہیں بھی خبر ہوتی کہ فلاں کو بچہ پیدا ہوا، ماں کی ممتا کے سامنے اس کے لاڈلے کو مار دیتا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں اللہ کی عظمت کا کرشمہ، دیکھیں آپ، وہ فرعون جو بچے کو ڈھونڈ رہا تھا مارنے کے لیے، موسیٰ کے واقعے کو جانتے ہیں آپ لوگ، صندوق میں لایا گیا اور پھر دربار میں رکھا گیا۔ اللہ کی عظمت دیکھیں، اللہ نے بس اتنا کیا کہ اس کی بیوی کے دل میں بچے کی محبت ڈال دیا۔ فرعون نے جب کہا مارنے کے لیے، سمجھ گیا فرعون کی یہی بچہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میری سلطنت جائے گی، اب مارنے کا حکم دیا۔ ہوم منسٹر کا آرڈر آیا، لا تقتلو لا تقتلو، اے میرے سرتاج اس معصوم سے بچے کو قتل نہ کرو، حسین بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اس کو پال لیں گے ہم۔ تاریخ گواہ ہے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ بادشاہ دنیا والوں کے لیے ہے، بیویوں کے سامنے تو وہ غلام ہی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، اس کی عظمت دیکھیں۔ وہ فرعون جو بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہا تھا، جس بچے کا ڈر اس کو لاحق تھا، اللہ کی عظمت یہ ہے اسی کے گھر میں اللہ نے بچے کو پالا، اسی کے گھر میں اللہ نے بچے کو پالا، اور آگے چل کے فرعون کا خاتمہ بھی اسی بچے کے حوالے سے ہوا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی عظمت ہے میرے بھائی۔ اللہ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، کتنے مظاہر نہیں، قیامت کے دن کے مظہر کو دیکھیں آپ، کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ رب العالمین آئے گا قیامت کے دن، سارے فرشتے صف بستہ ہیں،
سارے انبیاء، سارے نیک لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین آئے گا قیامت کے دن، سفارش کرنے کا معاملہ ہے. اب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء کہیں گے دیکھو آج ہمارے رب کی اتنی ہیبت ہے، آج ہمارا رب اتنے غصے میں ہے، نہ پہلے اتنے غصے میں تھا نہ بعد میں اللہ اتنے غصے میں رہے گا، ہم سفارش نہیں کر پائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کی عظمت کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی آپ ہماری سفارش کر دیں. اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا انا لہا، یعنی میں ہی اس کا ذمہ دار، یہ حق میرا ہی ہے. اللہ کے نبی اس کے بعد اللہ کے عرش کے سائے آئیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے. کچھ کلمات اللہ سکھائے گا، تعریفی کلمات. اللہ کے نبی روتے جائیں گے روتے جائیں گے، وہ تعریف اللہ کی کرتے جائیں گے. اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اب اپنے سر کو اٹھائیے، اب اپنے سر کو اٹھائیے. سل تعطا واشفع تشفع، مانگیے تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، سوال کیجئے تمہیں دیا جائے گا، سفارش کیجئے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی اٹھیں گے، پہلا جملہ اللہ کے نبی کی زبانی نکلے گا امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ اللہ کی عظمت ہے، دنیا میں ہو آخرت میں ہو، اللہ کی عظمت کے بے شمار مظاہر ہیں. یاد کریں آپ، اگر میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس آ جائے نا، یقین مانیں دنیا کی کسی چیز سے ہم نہیں ڈریں گے. اگر حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں آ جائے، پھر کیڑے مکوڑے، وہ جو بلی کے آنے سے رستہ بدل لینا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کا احساس آ جائے، اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں گے. یاد کریں خلیل اللہ کو، کھڑے ہوئے ہیں آگ پر، ڈالے جانے والے ہیں آگ میں. ابھی کیا کہا؟ دل عظمت اللہ کی عظمت سے سرشار ہے. زبان سے الفاظ نکلے حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی. اللہ کی عظمت کو جاننے والے ابراہیم کہا کہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد جب بندہ اللہ کی عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ اپنی عظمت کے کرشمے بھی دکھاتا ہے. وہ آگ جس کی کیفیت جلانا تھا، ابراہیم کے لیے وہ آگ ٹھنڈی بن گئی. اللہ کی عظمت کے کرشمے ہیں میرے بھائی. اللہ کی عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. یاد رکھیں جب یہ احساس آئے گا ہمارے اندر، اخلاص ہمارے اندر آ جائے گا. کام کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، نام کے لیے نہیں. کام کریں گے کسی کی تعریف کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی مذمت کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. آپ کام کر رہے ہیں، کوئی آ کے آپ کی تعریف کرے، آپ کے کام میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ اللہ کی عظمت ہے دل میں. الحمدللہ میں اپنے عظیم رب کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کام آپ اس لیے کریں گے. اور اگر کوئی برائی آپ کی کر رہا ہے، آپ برائیوں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ میرا مقصد یہ ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہو جانے دو، لیکن میرا مقصد یہ ہے میرا رب مجھ سے راضی رہے. یاد رکھیں اگر عظمت اللہ کی دل میں پیدا کریں گے، اللہ کا تقوی آئے گا، اللہ کی نگرانی کا خوف آئے گا، اللہ کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں پیدا ہوگا. یعنی مجھے اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگرانی میں ہوں، میں اپنے اس عظیم رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ احساس آپ کے دل میں آئے گا اگر اللہ کی عظمت کو جانیں گے. یاد کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، چٹیل میدان تھا. ایک چرواہا ہے، کالا چرواہا جو بکریوں کو چرا رہا ہے. عبداللہ بن عمر گئے، جا کر پوچھا میرے بھائی ہمیں بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، لہذا ایک بکری ہمیں دے دینا. چرواہے نے کہا کہ دیکھو یہ جو بکریاں ہیں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں. عبداللہ بن عمر نے قیمت کی لالچ دکھائی، کہا کہ دیکھو قیمت اور سے اور بڑھا کر میں تجھے دوں گا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے. اور ممکن ہے بات، یہ بھیڑیا بکری کو کھا لیا، ممکن ہے بات. تو اس چرواہے نے کہا جو اللہ کی عظمت کو جانتا تھا، اللہ کون ہے جانتا تھا، اللہ کی معرفت اس کے پاس تھی، تو پھر نگرانی کا احساس بھی تھا. کہا عبداللہ بن عمر ٹھیک ہے، میں اپنے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے بھائی؟ مالک کو تو میں جواب دے کر بچ جاؤں گا، پھر اللہ کہاں ہے؟ قیامت کا دن کب ہے؟ وہاں پر میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟
یہ نگرانی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کون ہے اس کی معرفت کو جاننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں آج ہوتا یہ ہے ہمارے پاس مخلوق کی عظمت ہے، خالق کی عظمت نہیں ہے۔ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر والے میں یہ کام کروں تو کیا بولیں گے، میں سیدھی سادی شادی کر لوں میرے رشتہ دار کیا بولیں گے، میں اگر داڑھی چھوڑوں میری کمپنی والے کیا کہیں گے، میں فلاں کام کروں میرے دوست کیا کہیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ مخلوق کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے اندر نہیں۔ لہذا ہم اور آپ اپنے اندر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کریں۔ آج میں اور آپ اپنے اندر محاسبہ کریں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ جواب آئے گا کہ نہیں ہے، واللہ ہم اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، صبح شام اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، صبح شام اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم نے اللہ کو ناراض نہ کیا۔ دن کے اجالے ہمارے گناہوں سے محفوظ نہیں، رات کے اندھیرے ہمارے گناہوں سے محفوظ نہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا بھائی؟ اسی لیے کہ ہمارے اندر اللہ کی عظمت کا احساس نہیں۔ سلف کہا کرتے تھے من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، اللہ کو جو جتنا جانے گا اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا پیدا ہوگا۔ جتنی معرفت اللہ کی آپ حاصل کریں گے، جتنی عظمت آپ کے دل میں ہوگی، آپ اللہ سے اتنے ڈرنے والے بنیں گے۔ اسی لیے کہا کرتے تھے سلف لا تنظروا الی صغر المعصیہ ولکن انظروا الی من عصیتہ، کہا کرتے تھے کہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے کتنے عظیم رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو، کتنے عظیم رب کی تم بغاوت کر رہے ہو، کتنے عظیم رب کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو چھوٹے گناہ کی وجہ سے۔ لہذا موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، ہم اور آپ غفلت کی چادر سے اپنے آپ سے نکال باہر پھینکیں، خواب غفلت سے اٹھیں۔ یاد رکھیں اگر یہ غفلت میں ایسے ہی زندگی گزرتی رہے گی، گناہوں والی زندگی، نافرمانی والی زندگی، پھر موت کا فرشتہ ہی مجھے اور آپ کو جگا سکتا ہے، اور اس وقت پھر توبہ کرنے کا وقت نہیں رہے گا۔ لہذا اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تو آپ کو ہمیشہ دن رات اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ اللہ کے پاس، آج بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اللہ کہہ رہا میرے بندو۔ ایک باپ بھی بھائی کوئی بچہ اس کے مخالف کام کر دیتا ہے، کیا کہتا ہے آج سے تو میرا بیٹا نہیں، جا میں تجھے آج سے اپنا بیٹا نہیں بولوں گا، جا تو الگ چلے جا میرے پاس سے، باپ بولے گا۔ حالانکہ ہم اور آپ اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنی بغاوت کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا میرے بندو آؤ میرے پاس، مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار، مغفرت مانگو تمہاری مغفرت کرنے کے لیے تیار۔ لہذا ہم اور آپ اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کریں اور گناہوں کی زندگی سے باز آ جائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے دلوں میں حقیقی معنوں میں تیری عظمت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو تیری عظمت کے سائے میں، تیری وحدانیت اور تیری توحید کے سائے میں زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ جب ہماری موت ہو ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔